اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جس طرح ہم سانپ اور بچھو سے ڈرا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا عمل یہ گواہی دیتا ہو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہمارا جسم اور ہمارا جو ہے عمل گواہی کب دے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جبکہ ہمارا جسم اور ہمارے عمل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا، اور یہی طریقہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یہ داڑھی رکھنا۔ تو کیا ہم نے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا؟ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ہم اپنے عمل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ اگر ہم نے اپنے عمل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہوا ہے، تب ہم بے شک رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم یہ دیکھیں۔ کیا ہم غلط باتوں سے بچتے ہیں؟ مثال کے طور پر گانے سے ہم بچتے ہیں، بدنگاہی سے ہم بچتے ہیں، کسی کے حسد کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے ہم بچتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام افعال سے بچتے ہیں تب بے شک ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اگر ہم ان باتوں سے نہیں ڈرتے تو بے شک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اپنا محاسبہ خود کر لیں، اگر اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو ان کاموں کو نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ارے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ سے ڈرنا کوئی ایسا ڈرنا نہیں ہے کہ ہم سانپ اور بچھو سے جیسے ڈرتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ سے ڈرنا وہ ڈرنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ان سے رک جائیں، ان سے باز رہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بچا کریں۔ یہ اللہ سے ڈر ہے۔ اللہ نے ہمیں آئیڈیل دیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیجا کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے بتایا۔ ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ حضور کو ہمارے درمیان بھیج دیا کہ جاؤ میرے بندوں کی تربیت کرو۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اپنا محبوب دیتا ہے؟ ہم گناہگاروں کو اپنا محبوب رب تعالیٰ نے دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ خوف خدا چند باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ انسان گناہ سے باز رہتا ہے، نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے، بدنگاہی سے باز رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو گناہوں کو، جو آنکھوں کو اپنے حرام سے بھرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری زبان کیا بری باتیں بولنے سے، بیان کرنے سے رکتی ہے؟ کیا ہمارے کان برا سننے سے رکتے ہیں؟ کیا ہمارے قدم حرام کی طرف چلنے سے رکتے ہیں؟ کیا ہمارا ہاتھ حرام کی طرف دراز ہونے سے رکتا ہے؟ کیا ہماری عقل جو ہے دین میں غور و فکر کرتی ہے، قرآن میں غور و فکر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یا کرتی ہے؟ ہمارا دل اللہ کی محبت میں مو ہے یا نہیں؟ ان تمام باتوں سے اللہ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنا ڈرا کرتے تھے کہ ایک تنکے کو ایک راستے سے اٹھایا اور کہا کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چڑیا کو دیکھنے لگے، ایک ڈال سے دوسری ڈال پر بیٹھ رہی ہے، دوسری سے تیسری ڈال پر بیٹھ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چڑیا کو دیکھ کر کے رونے لگے، وہ کہنے لگے آج چڑیا موج میں ہے، جہاں چاہیں جس ڈال پہ چاہیں بیٹھے، ہنسے تو ہم۔ لہٰذا اللہ سے ڈرے۔ وہ اتنے بڑے ہونے کے بعد یہ باتیں بول رہے ہیں، حساب سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم بے باکی کے ساتھ یہ بات بول جاتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے، خاک نہ ہمارا کچھ عمل ہے نہ کچھ، ہمیں تو نماز کا طریقہ تک معلوم نہیں، اور ہم دعوے کے ساتھ بول جاتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امتی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امتی نہیں تھے؟ کیا ہم ہی اکلوتے حضور کے امتی ہیں کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں، بخشے ہی جائیں گے؟ بے شک رب تعالیٰ بخشے گا، مگر کیا حساب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے ہم پر جو احکام اتارے
جو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو بجا لاؤ، کیا ہم اس کی نافرمانی کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ بخش دے گا؟ خدا را ہوش کے نخون لیں، عمل کریں، عمل کریں۔